الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو مساجد میں اللہ کے ذکر سے روکے اور مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش میں لگا رہے اور اس قسم کے لوگوں کے لیے کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ کسی کو مسجد میں آنے سے داخل ہونے سے روکے مگر خوف کے ساتھ. تو اس قسم کے مسجدوں میں آنے سے روکنے والے لوگوں کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا. اللہ ہی کے لیے ہے، چاہے آپ مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف رخ کرو، جس طرف آپ رخ کرو اس طرف اللہ موجود ہے. بے شک اللہ تعالیٰ صاحب وسعت ہے، کشادگی اور وسعت والے ہیں اور جاننے والے ہیں. یہ سبق اور یہ آیتیں کل پڑھی گئی، ان کے مزید مسائل اور ان کی کچھ مزید وضاحتیں آج بیان ہوں گی. کل تو ایک تفصیل اس کی ایک بات پہ بتا دیا کہ مسجدوں سے روکنے کی ایک مثال حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں عمرے کی نیت سے نکلتے ہیں تو راستے میں مشرکین سامنے آ جا کر ٹھہر جاتے ہیں کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا بھی تھا کہ بس ہمیں صرف عمرہ کر کے چلے جائیں گے، لیکن وہ کسی طرح بھی ماننے تیار نہیں تھے. جس طرح بھی ان کو کہا جاتا تھا، جس انداز سے بھی، تو لیکن وہ ماننے تیار نہیں تھے. بالآخر مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ہونا پڑا. آئندہ سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عمرے کی قضا فرمائی، یہ کبھی بتایا. تو یہ کعبے کے طواف سے روکتے تھے. وجہ بھی اس کی کل بتایا میں کہ وجہ کیا تھی اس کی کہ یہ لوگ سمجھتے اور یہ کہہ کر کہ جنگ بدر میں ہمارے باپ داداؤں کو تم نے قتل کیا تھا، اس لیے تم ظالم ہو، اس لیے ہم تم کو کعبے کا طواف کرنے نہیں دیں گے. تو سمجھنے کی بات، جب کسی کو جنگ میں مارا جا رہا ہے تو ظالم ہوتا ہے، تو اس سے بڑا ظالم اللہ کے گھر کے طواف کرنے سے، مسجدوں میں آنے سے روکنا، یہ اس سے بڑا ظلم ہے. یہ بھی کل بتایا. مزید باتیں آج. اچھا، اولئک ما کان لهم ان يدخلوها، اس کا معنی مطلب ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری اور ایک پیشن گوئی کے طور پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اب مسلمانوں کا غلبہ نہیں ہے، اب مسلمان کھل کر کچھ نہیں کر سکتے. مسلمانوں کا جب غلبہ آ جائے گا تو اس وقت مسلمان کیا بھی کر سکتے ہیں. تو جب ان کو مسلمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آ کر عمرہ کرنا چاہتے تھے، لیکن مشرکین وہاں آ کر مقام حدیبیہ کے پاس، اسے صلح حدیبیہ بولتے، تو مقام حدیبیہ کے پاس آ کر رکا دیے اور روک دیے، واپس جانے کے لیے کہا تھا. تو اس وقت مسلمانوں کا بھی غلبہ نہیں ہوا تھا. چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند سالوں کے بعد مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا، مکہ فتح ہو گیا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کرنے کے بعد جب غلبہ اہل اسلام کا ہو جائے گا تو مشرکین ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے. اب مسلمانوں کا غلبہ نہیں ہے، اس لیے مشرکین کو پوچھنا پڑ رہا کہ میں صرف عمرہ کر کے چل جاتی ہوں کر، لیکن مشرکین صرف عمرہ کرنے کے لیے بھی پرمیشن نہیں دے رہی. اس وقت تو مکے کی کعبۃ اللہ کی متولیت اور ذمہ داری مشرکین کے ہاتھ میں تھی، ابھی مسلمانوں کے ہاتھ نہیں تھا. اس کے بعد چند اللہ نے اس آیت میں اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین میں اللہ وہی خوشخبری دے رہی ہے کہ اب تمہارا غلبہ نہیں ہے، تم جو چاہے جانا چاہتے ہو تو واپس چلے جاؤ، اسی میں بہتر ہے.
تم کعبے کو جا کر ہم کو یاد کرو تب بھی وہ ہماری ہی یاد ہوگی، تم عام مسجد میں جا کر یاد کرو گے، عبادت کرو گے، وہ بھی ہماری عبادت ہوگی، ہم کو یاد کرنا ہوگا۔ اب حالات ٹھیک نہیں ہیں، تم چلے جائیے، تمہارا غلبہ نہیں ہے مسلمانوں، جب ہم تم کو غلبہ عطا کریں گے تو تم آرام سے کعبے کے تم متولی بن جاؤ گے، کعبے کا ہینڈل تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا، ذمہ داری تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اب جب تمہارے ہاتھ میں کعبے کی ذمہ داری آ جائے گی تو پھر مشرکین مکہ کعبے کے اندر داخل ہوتے ہوئے ڈریں گے۔ یہ اس کے اندر اشارہ اور خوشخبری ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کعبہ فتح، مکہ فتح ہو گیا، فتح کے اعلان کے بعد کوئی مشرک بھی اب اعلان کر دیا کہ جب مکہ فتح ہوا تو فتح مکہ کے بعد اعلان ہوا کہ اس سال کے بعد اب کوئی مشرک بھی حج نہیں کر سکتا۔ یہ اعلان کرایا گیا تھا، مشرک کے لیے کوئی حج نہیں ہے اب۔ یہ مکہ فتح ہونے کے بعد یہ اعلان کرایا گیا تھا۔ اب جب پہلے مسلمانوں کو جب حج کرنا ہوتا، عمرہ کرنا ہوتا تو ان کو پوچھنا پڑتا تھا، لیکن اللہ اب مسلمانوں کو فتح ہونے کے بعد کیا کر دیا کہ اب کوئی مشرک کعبے کا طواف نہیں کر سکتا، اور طواف کرنا بھی ہے وہ تو مسلمان کے اوپر حج طواف کیا فیصو، مشرک پر، منافق پر، مشرک پر، کافر پر کوئی حج فرض نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کوئی عمرہ فرض اور واجب اور نفل کا بھی نہیں ہے ان کے اوپر۔ تو مسلمانوں کو اللہ نے جب مکہ فتح کر کے ان کے ہاتھ میں سپرد کر دیا تو مشرکین مکہ کے سامنے مسلمانوں نے اعلان کر دیا کہ اب کے بعد تمہیں اگلے سال تم کو حج کی اجازت نہیں ہوگی۔ اچھا، بعض مفسرین نے اور ایک بات بھی نقل کی کہ یہود و نصارہ کا ذکر ہے کہ مختلف اوقات میں یہود و نصارہ مختلف اوقات میں بیت المقدس کو، فلسطین بیت المقدس کی بے حرمتی کرتے تھے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت مجاہد بھی مفسروں میں سے ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ نصارہ مراد ہے کہ بیت المقدس میں تکلیف دینے والی چیزیں پھینکتے تھے، بیت المقدس میں کچرا وغیرہ اور تکلیف دینے والی چیزیں مسلمانوں کے اوپر، اور مسجد میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے بیت المقدس میں، فلسطین میں، اور مسجد کے اندر کچرا وغیرہ پھینکتے تھے، تکلیف دینے والی چیزیں پھینکتے تھے نصارہ، عیسائی لوگ۔ یہ حضرت مجاہد کا کہنا ہے۔ اچھا، حضرت قتادہ کا کہنا کیا کہ رومی لوگ، اس سے مراد رومی لوگ ہیں، مسجدوں سے روکنے سے مراد حضرت قتادہ کا کہنا ہے کہ رومی لوگ مراد ہیں۔ یہودیوں کے بغض میں بیت المقدس کی بربادی میں بخت نصر کی مدد کی۔ رومی لوگ مسجدوں سے روکنا، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے مراد ایک مفسر فرماتے ہیں کہ رومی لوگ اس سے مراد ہیں، مسجدوں سے روکنے والے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نصارہ نے، عیسائیوں نے یہودیوں سے ان کو بغض تھی، نفرت تھی، تو انہوں نے رومی لوگوں نے یہودیوں کے بغض اور غصے اور حسد میں بیت المقدس کی بربادی میں، بیت المقدس کو برباد کرنے کے لیے بخت نصر بادشاہ کے ساتھ مدد کر کے بیت المقدس کو برباد کرنے کی پلان سوچی۔ اچھا، اور ایک مفسر حضرت کعب احبار کا کہنا کیا کہ نصارہ، عیسائی لوگ بیت المقدس پر غالب ہوئے تو انہوں نے بیت المقدس کو جلا دیا۔ جب نصارہ عیسائی لوگ بیت المقدس پر غالب آ گئے، جب ان کی چلتی تھی تو انہوں نے، عیسائی لوگوں نے بیت المقدس کو، فلسطین کو جلا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے بعد، نبوت کے بعد، نبوت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ہی مل چکی ہے، لیکن اظہار کے بعد نبی ہوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں چل کر اظہار کیا تھا 40 سال کے بعد۔ تو نبوت کے اظہار کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی، من اظلم ممن منع مساجد اللہ، تو اب جو بھی نصرانی بیت المقدس میں داخل ہوتا تو وہ خوف کے ساتھ داخل ہوتا۔ اب پہلے بیت المقدس کو جب ان کا غلبہ تھا، نصرانیوں کا، عیسائیوں کا، تو انہوں نے کیا کیا؟ بیت المقدس کو جلایا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ومن اظلم کی آیت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، تو اب یہ آیت نازل ہونے کے بعد حضور پر نصرانی لوگ، عیسائی لوگ بیت المقدس میں، فلسطین میں داخل ہوتے ہوئے ڈرتے تھے۔ اسی کا مطلب ہے اللہ خائفین کا، ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے، تو یہی مطلب ہے کہ وہ جب مسلمانوں کی راجنیتی آ گئی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہو گئی، تو پھر نصرانی لوگ، عیسائی لوگ بیت المقدس میں ڈرتے ہوئے داخل ہو رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب مسلمانوں کا غلبہ آ گیا۔ جب ان کا غلبہ تھا تو کیا کیے؟ بیت المقدس کو جلا دیا۔ اب مسلمانوں کا غلبہ آ گیا تو
اب اندر آنے کے وقت ان کو ڈر ہوگا. اچھا ایک مسئلہ اور ایک نقطہ سمجھو. خارج از اسلام، کوئی فرقہ اور کوئی جماعت ایسی ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں سے نہیں ہے. مسلمان اپنے آپ کو سمجھتی ہے لیکن اسلام کے اور قرآن کے آیاتوں اور حدیثوں کی روشنی میں دیکھیں گے تو ان کے عقائد اور ان کے کام اسلام کے موافق نہیں ہیں. پہلی بات تو عقائد ہے. تو عقائد میں اسلام سے اور اہل سنت والجماعت کے عقائد سے ان کے عقائد ملتے نہیں ہیں. وہ فرقہ، وہ طبقہ، وہ جماعت اسلام سے باہر ہے. مثال کے طور پر کون اسلام سے باہر ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والے، وہ خود بھی اور اس کے ماننے والے. مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا اعلان کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا اعلان کیا، میں نبی ہوں بول کر. تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی، تو اس کے ماننے والوں کو بولتے قادیانی لوگ، قادیانی. تو نبی کے بعد انہوں اپنے آپ کو نبی بولا تھا، تو اس کے ماننے والے. تو اگر اس قسم کے لوگ کسی مسجد میں آ جائیں تو ان کو روک سکتے ہیں. پہلے آیت میں کیا بات آئی؟ مسجدوں سے روکنے والے یہ سب سے بڑے ظالم ہیں. اب یہاں بات کیا آ رہی ہے؟ اگر کوئی آدمی، کوئی طبقہ، کوئی جماعت یا کوئی فرد ایسا ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، حضور کے بعد کسی اور کو وہ نبی مانتا ہے، جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں قادیانی لوگ، تو اس قسم کا اگر کوئی آدمی، کوئی جماعت یا کوئی اس جماعت کا فرد تمہاری مسجدوں میں آ جائے تو تم اسے مسجدوں سے آنے نہ دو، مسجدوں سے نکال دو اسے. یہاں یہ بات ثابت نہیں آتی کہ مسجدوں سے نکالنے والا ظالم ہوگا. یہ بات یہاں ثابت نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان لوگوں کو، قادیانی لوگوں کو اگر تمہاری مسجدوں کے اندر جگہ دو گے تو پھر تمہاری عوام کو تمہاری عوام کے عقائد کو یہ برباد کر دیں گے. تمہارے عام لوگوں کے عقائد برباد کر کے ان کو کفر کی طرف داخل کر دیں گے، کفر کی طرف پھیر دیں گے، ان کو بھی کافر بنا دیں گے. تو اس لیے ان کو مسجدوں کے اندر آنے نہ دو. کسے؟ قادیانیوں کو، قادیانیوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ وجہ کیا؟ ان کے کفر سے عوام کو بچانا ہے. اس لیے قادیانی لوگوں کو مسجدوں کے اندر آنے نہیں دینا. ان کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ وہ لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں. اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو پھر اسے نبی مانتے ہیں، کافر چلو. بظاہر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوں گے لیکن عقائد کے اعتبار سے مسلمان نہیں ہوں. اس لیے ان کو، قادیانیوں کو مسجدوں کے اندر آنے کی اجازت نہیں دینا چاہیے، اٹھا کر پھینک دینا چاہیے. عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے. نبی کے بعد کسی اور نبی مانتے نہیں اور اسی کی تبلیغ اور پرچار کرتے ہیں. وہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی تھا، اس کو نبی مانو، ایسا ایسا بول کر یہ سب پرچار کرتے رہتے ہیں. تو چلو اور آگے بڑھو. ایک تو اس قسم کے لوگوں کو، قادیانیوں کو مسجدوں سے نکال سکتے ہیں، ان کو آنے نہیں دینا. اب یہ نکالنا اس آیت کے اندر داخل نہیں ہوگا، ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا نکالنا عوام کو ان کے کفر سے بچانا ہے. اچھا مزید اللہ نے بیت المقدس میں مسلمانوں کی اللہ نے مدد کی. اللہ نے مدد کی. بیت المقدس مسلمانوں کی ہو گئی. نصرانی اس میں داخل ہو گئے. اچھا پہلے بیت المقدس جب عیسائی لوگوں کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ بیت المقدس کو جلا دیا. پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں جب آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہونے کے بعد، ومن اظلم کی آیت نازل ہونے کے بعد اب عیسائی لوگ بھی بیت المقدس کے اندر، فلسطین میں ہے تو اس کے اندر داخل ہوتے ہوئے ڈرتے تھے. اب یہاں پھر کیا ہوا کہ بیت المقدس مسلمانوں سے نکل کر پھر عیسائیوں کے ہاتھ میں چلی گئی. پھر اللہ نے کیا کیا؟ مسلمانوں کی اللہ نے مدد کر کے اللہ نے پھر بیت المقدس کو مسلمانوں کے حوالے کیا. لیکن دوبارہ اسے ایک مرتبہ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو چھڑایا یہودیوں کے چنگل سے چھڑایا عمر رضی اللہ عنہ. پھر دوسری مرتبہ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو فتح کیا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا کہ جب دوسری مرتبہ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو چھڑایا اور فتح کیا یہودیوں اور نصرانیوں کے ہاتھ سے، تو پھر اب کیوں مسلمانوں کے ہاتھ میں بیت المقدس نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں بھی ہمیشہ کے لیے بیت المقدس، فلسطین کی بیت المقدس مسجد ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے ہاتھ میں ہی ہوگی، اللہ نے اس کا وعدہ نہیں کیا ہے.
وہاں کے مسلمانوں نے ضعف ایمان کی وجہ سے، ضعف اعمال کی وجہ سے اور ضعف تدبیر کی وجہ سے، پکا ایمان نہیں، پکے اعمال نہیں اور تدبیر صحیح نہیں کر سکے، بچانے کے لیے بیت المقدس کو بچانے کی اور حفاظت کی ذمہ داری صحیح ادا نہ کر سکے، تو پھر کیا ہو گیا؟ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے ہٹ کر پھر یہودیوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اب بھی یہودیوں کا راج ہے وہاں، اب بھی یہودیوں کا راج ہے۔ تو مسلمانوں نے نہ ایمان پر صحیح ہو کر، نہ اعمال پر صحیح ہو کر، نہ اس کو بچانے کی، اس کی حفاظت کی اچھی اور سچی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کی ہے، نہیں کی ہے۔ اس لیے اب وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے پھر دوبارہ نکل کر یہودیوں کے، عیسائیوں کے ہاتھ میں چنگل میں چلا گیا۔ تو اللہ نے یہاں ہمیشہ بیت المقدس مسلمانوں ہی کے ہاتھ میں ہوگی، اس کا اللہ نے کہیں بھی وضاحت نہیں کی ہے۔ اگر حفاظت کرتے مسلمان، ایمان پر پکے اور اعمال پر پکے ہو کر اس کی حفاظت کے لیے کوئی تدبیر کرتے، کوئی پلان کرتے، کوئی منصوبہ کرتے، تو پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو سکتی تھی۔ مسلمان نے اس کے بارے میں، اس کی حفاظت کے بارے میں غفلت کر دیا تو پھر یہود نے اس پر قبضہ کر لیا۔ وہاں بمباری ہو رہی ہے اور وہاں بندوقیں، ٹپاکیاں جلائی جا رہی ہیں، آئین شب قدر اور رمضان کی تراویح کے موقع پر گولیاں چلی وہاں پر، یہ سب ہو رہا ہے۔ مسلمانوں نے کہ وہاں کے مسلمانوں نے اس کی قدر نہیں کی تو پھر کیا ہوا؟ اسی طرح اگر وہاں کے جب مسلمانوں نے قدر نہیں کی، اس کی حفاظت نہیں کی، تو پھر کیا ہوا؟ یہودیوں نے پھر اس کو قبضہ کر لیا، مسلمانوں پر بمباری شروع کر دی۔ آج کے مسلمانوں کے لیے، ہندوستان کے مسلمانوں کے سبق یہی ہے کہ اگر ہندوستان کے مسلمان بیدار نہیں ہوئے، غفلت سے نہیں جاگے، تو پھر یہاں کی ہمارے مسجدوں پر بھی حملہ ہوگا، ہو رہے ہیں، اور یہاں نہیں ہو رہا ہے، دوسری اسٹیٹوں میں ہو رہا ہے۔ اگر مسلمان یہاں کے اب بھی بیدار نہیں ہوئے، اللہ کے نہیں ہو گئے، اعمال پر، ایمان پر نہیں آئے، اپنی مسجدوں کو، اپنے مدرسوں کو، اپنی خانقاہوں کی حفاظت کی ذمہ داری، عیدگاہوں کی ذمہ داری، قبرستانوں کی ذمہ داری اور ہماری اسلامی اور ہمارے بادشاہوں کی خوبصورت تعمیرات کی حفاظت میں اگر کوئی تدبیر نہیں سوچے، کوئی پلان نہیں بنائے، بیدار نہیں ہوئے، تو پھر جو منظر یہودیوں کا اور جو منظر دشمن اسلام کا بیت المقدس میں ہو رہا ہے، جو راج وہاں ہو رہا ہے، جو ظلم وہاں ہو رہا ہے، وہ ظلم یہاں ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ ہو رہا ہے لیکن یہاں نہیں ہو رہا ہے، یہاں تک بھی وہ نفرت کی جال پھیل جائے گی، اس لیے بیدار رہو۔ اچھا، بیت المقدس پر پھر نصارہ کی، اچھا یہ بات بتا دیا کہ پہلے ان کا راج تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کے ذریعے سے فتح فرمائی۔ اچھا، آیت میں وہی بتایا کہ آیت میں کوئی بھی کلمہ، کوئی جملہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہے گی۔ اس آیت میں ایسا جملہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کو حفاظت کرنا تھا، نہیں کر سکے، ہو گیا قصہ ختم۔ اگر بیدار ہو کر حفاظت کرتے تو ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، یہ بات آ گئی۔ اچھا، دوسری آیت وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، چاہے آپ مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف رخ کرو، جدھر بھی آپ رخ کرو وہ اللہ ہی کی طرف رخ ہوگا۔ تو استقبال قبلہ کے متعلق آیت، جہت قبلہ، استقبال قبلہ، نماز پڑھتے وقت میں چہرہ کس طرف رکھنا، اس کے مسائل، اس کے بارے میں آیت تھی وہ۔ تو اس آیت کے بارے میں شان نزول یہ کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ ایک سفر میں تھے اور رات کا اندھیرا تھا، سفر میں تھے اور اندھیرا بھی تھا، رات میں نکلے ہوئے تھے، سفر میں تھے۔ یہ ایک روایت میں ہے، اور ایک بعض روایت میں ہے کہ بادل کی وجہ سے فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ بادل کی وجہ سے فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ قبلہ کس طرف ہے، اندھیرا تھا۔ یا تو وہ روایت لو کہ رات میں صحابہ سفر کر رہے تھے، نماز کس طرف چہرہ کر کے پڑھنا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اندھیرے کی وجہ سے، یا پھر بادل چھا گیا تھا، یہ روایت لو، دونوں روایت لو۔ بہرحال مطلب خلاصہ کیا کہ قبلہ کس طرف ہے معلوم نہیں ہو رہا تھا، اشتباہ ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ قبلہ کس طرف معلوم نہیں ہوتا، کیا کرنا؟ غور و فکر کرنا، کس طرح قبلہ ہو سکتا ہے، سورج کی شعاعیں اور سورج کس طرف سے نکلا ہے، کس طرف ڈوبنے والا ہے، دیکھ کر پہچان سکتے ہیں۔ غور و فکر کرنے کے بعد، اس کے بعد تو قبلہ کرنے کے بعد سمجھ میں آ گیا کہ قبلہ کس طرف ہے، سمجھ میں آ گیا، نماز پڑھی، صحابہ رضی اللہ عنہ نے کس طرف ہے قبلہ معلوم نہیں تھا، اب کسی نہ کسی طرف قبلہ کر کے نماز پڑھ لی۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ انہوں جس طرف رخ کر کے نماز پڑھے تھے اس طرف قبلہ نہیں تھا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ انہوں جس طرف رخ کر کے نماز پڑھے تھے اس طرف قبلہ نہیں تھا، تو غلط طرف، جس طرف قبلہ نہیں تھا اس طرف رخ کر کے نماز پڑھے تھے۔ تو صبح کو معلوم ہوا تو انہوں نے صحابہ کرام نے حضور کے دربار میں جا کر عرض کیا کہ رسول اللہ، ہمیں رات کو اس طرف قبلہ سمجھ کر نماز پڑھے تھے لیکن اس طرف قبلہ نہیں تھا، اب ہماری نماز ہوئی نہ یا نہیں ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اس طرح سے سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ صحابہ آ کر پوچھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے،
بعد میں یہ آیت نازل ہوئی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، والی آیت نازل ہوئی. ایک شان نزول تو ایک واقعہ تو یہ آیت نازل ہونے کی، اور ایک شان نزول کیا اور ایک واقعہ کا ایک آیت نازل ہونے کی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ آیت سفر میں تھے، سفر میں نفل نماز پڑھ رہے تھے، سفر میں نفل نماز کے بارے میں آیت نازل ہوئی. سفر میں سواری پر نماز پڑھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مرتبہ مکے سے مدینے کو سواری پر سوار ہو کر آ رہے تھے، مدینے کو تشریف لا رہے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو سواری پر نفل نماز پڑھتے تھے. سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کو آتے ہوئے سواری پر ہی نماز پڑھ رہے تھے. جب سواری پر وہ نماز فرض نماز نہیں تھی، نفل نماز پڑھ رہے تھے. اب سواری کبھی اس طرف پھر جاتی تھی قبلے سے، کبھی اس طرف پھر جاتی تھی. تو صحابہ نے یہ منظر دیکھا تھا، سواری جدھر بھی متوجہ ہوئی آپ برابر نماز میں مشغول رہے. تو اس کے تحت بھی آیت نازل ہوئی ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا کہنا. اچھا، اس میں ایک واقعہ بھی ہے کہ انس بن سیرین کہتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا جبکہ وہ شام سے ان کے پاس آ رہے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ شام سے آ رہے تھے واپس، تو حضرت انس بن سیرین نے دیکھا، ان کا استقبال کیا. مقام عین التمر میں اپنی سواری پر حضرت انس رضی اللہ عنہ سواری پر نماز پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہوئے آ رہے تھے. تو ان کا استقبال کیا، اور جب یہ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کا رخ قبلے سے کبھی پھر جاتا تھا بائیں طرف کو. تو ان صاحب نے پوچھا، حضرت انس بن سیرین نے پوچھا کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ جب نماز پڑھ رہے تھے سواری پر آتے ہوئے تو آپ کا چہرہ قبلے سے بائیں طرف پھر جاتا تھا، آپ کیوں ایسا پڑھے، نماز ہوتی یا نہیں بول کر حضرت انس سے پوچھے. تو حضرت انس نے فرمایا کہ اگر میں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر نفل نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں بھی نہ پڑھتا تھا. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں بھی سواری پر نماز پڑھ رہا ہوں، یہ حضرت انس نے فرمایا. اچھا، مزید کچھ قبلے کے بارے میں کچھ مسائل سن لو. اگر کسی نے اندھیرے میں قبلے کی معینہ جہت کے خلاف نماز پڑھی، اچھا اگر کوئی آدمی رات کے اندھیرے میں قبلہ کی طرح اسے معلوم نہیں تھا تو کسی نہ کسی طرف اٹھ کر کے نماز پڑھ لیا تو اس کی نماز ہوگی نہ ہوگی. وہ نماز بھی وہ آدمی اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا، اسے معلوم نہیں ہو رہا تھا اندھیرے کی وجہ سے، تو پھر آدمی جس طرف رخ کر کے پڑھ لیا اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا. شرارت اور اس سے خباثت کرنا اس سے مقصد نہیں تھا، اللہ کی بات کرنا مقصود تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا کریں گے. معلوم نہ ہونے کی وجہ سے رات کے اندھیرے میں جس طرف نماز رخ کر کے نماز پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا کریں گے. دوسرا مسئلہ کہ غیر قبلہ کو نماز پڑھے نہیں ہوگی، قبلے سے ہٹ کر دوسری طرف اگر چہرہ کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. یہ قبلے کے شرطوں میں سے ہے، نماز کے شرائط میں سے ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا. اگر کوئی آدمی قبلے سے ہٹ کر دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. اچھا، اگر کسی دشمن کا خوف ہے، ایک دشمن اسے روک رہا ہے، ان قبلے کی طرف نماز رخ کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن دشمن اسے ناپسند کرتا ہے، سخت اسے تکلیف دیتا ہے، تو اس طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر تو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا تو تجھے سخت سزا دوں گا، تجھے مار دوں گا. تو ایسے پوزیشن میں، ایسے موقع پر، سخت موقع پر جس طرف چاہے دشمن کے خوف سے، تو دشمن کا اس کے اوپر زور اور زبردستی چل رہی تو اس وقت میں جس طرف چاہے رخ کر کے نماز پڑھنے کی گنجائش اور اجازت مل جاتی ہے. اچھا، اور ایک مسئلہ قبلے کے بارے میں اشتباہ ہو گیا. ایک جماعت اور کچھ لوگ جماعت سے نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن قبلہ کس طرف ہے معلوم نہیں ہو رہا اور ان کو قبلہ کس طرف ہے بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے. تو اس وقت میں ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے غور فکر کرے کس طرف ہو سکتا ہے قبلہ، تحری کرے، غور فکر کرے. تو جس طرف دل مطمئن ہو اس طرف ہو سکتا ہے تو پھر اس طرف رخ کر کے نماز پڑھے. اگر نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ جس طرف ہمیں رخ کر کے نماز پڑھے تھے اس طرف قبلہ نہیں تھا، دوسری طرف قبلہ تھا، تو اس طرف گھوم جائے. نماز پڑھ رہی پہلے انہوں دیکھے کہ نماز کی قبلہ کس طرف معلوم نہیں ہوا، لیکن رکعت بھرنے کے بعد معلوم ہوا کہ نماز میں معلوم ہوا کہ کس طرف قبلہ ہے معلوم ہوا، تو پھر کیا کرنا، نماز میں جس طرف قبلہ ہے اس طرف کا اپنا رخ پھیر لینا چاہیے. سمجھ میں آ رہا مسئلہ؟ تو پھر سمجھ میں آ گیا. تو اس طرف گھوم جانا پھر سے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے. اب نماز میں کس طرف قبلہ ہے کس طرف پھر جانا پڑے گا، پھر اس نماز کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اور ایک مسئلہ کیا، نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا قبلہ کس طرف معلوم نہیں تھا، نماز پڑھ لیے
نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ انہوں جس طرف رخ کر کے نماز پڑھے تھے وہ غلط تھا، تو پھر نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ اندھیری رات میں چند مسلمان قبلے کا علم نہیں تھا، ان میں سے دیکھو ایک مسئلہ سنو، اندھیری رات میں نماز پڑھ رہی، ایک جماعت بنا کر نماز پڑھ رہی، لیکن امام صاحب کس طرف ہے، امام صاحب کا قبلہ کس طرف، رخ کس طرف ہے معلوم نہیں ہے، مقتدیوں کا قبلہ کس طرف ہے معلوم نہیں ہے، امام صاحب کس طرف ہے معلوم نہیں، مقتدیہ کس طرف معلوم نہیں ہے، تب اس وقت میں جس طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھیں کوئی فرق نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایک آدمی کو معلوم ہو گیا کہ امام صاحب اس طرف رخ کر کے ہیں، تو اگر اس کو معلوم ہو گیا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ دوسرے امام صاحب ہی کہ اگر وہ آدمی دوسری طرف امام صاحب اس طرف معلوم ہے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب امام صاحب غلطی پر تھے، صحیح پر تھے، معلوم ہو گیا اسے، تو پھر اسے معلوم ہونے کے بعد غیر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور ایک مسئلہ، اگر کسی کو پتا ہو کہ امام کا رخ جدھر ہے وہ معلوم ہو گیا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ مسئلہ بتا دیا، کیونکہ وہ اپنے امام کو غلطی پر سمجھتے ہوئے اگر اس کے خلاف نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر امام سے آگے یہ مسئلہ، اندھیری رات میں نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب سے معلوم نہیں ہے کون کہاں کھڑے نماز بول کر، امام صاحب سے آگے آ گیا مقتدی، امام صاحب یہاں کھڑے، ان سے آگے یہاں کر کھڑ گیا مقتدی، تو پھر اس وقت میں نماز نہیں ہوگی۔ دیکھو کتنے باریک باریک مسئلے، دیکھو ایک آیت میں کتنے مسئلے ہیں، دیکھو قرآن پوری قرآن میں کتنے مسئلے نہیں ہوں گے۔ تو پھر اس لیے قرآن کے درس میں بیٹھتے رہو، ہماری زندگی کو بدلنے کا یہ کام کرے گا۔ آبادی سے باہر ہو جائے ہو یا جانور پر، گاؤں کے باہر آدمی نماز پڑھنا چاہ رہا ہے یا پھر سواری پر نماز پڑھنا چاہ رہا آدمی نفل نماز، تو بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ سکتا ہے، اگر سواری کا رخ کی طرف نہ، رخ قبلے کی طرف نہ ہو تو کوئی فرق نہیں ہے۔ نفل نماز آدمی پڑھنا چاہ رہا ہے، سواری پر جا رہا آدمی، گھوڑے پر یا کسی بھی چیز پر، کسی جانور پر نفل نماز اگر پڑھنا چاہ رہا ہے تو گاڑی پر، اس گھوڑے پر، جانور پر سوار ہوتے ہوتے نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے اور پڑھنے کے لیے بندیاں ہیں۔ اب سواری قبلے سے بھی ہٹ جاتی ہے، پلٹ جاتی ہے، رخ بدل لیتی ہے، تب بھی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز ہو جائے گی، یہ کہنا ہے مسئلے کا۔ اور ایک مسئلہ کیا، فرض نماز، دیکھو بہت سارے لوگ فرض نماز غیر قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھی جائے تو صحیح نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ فرض نماز چاہے آپ سواری پر پڑھو، کس پر بھی پڑھو، رخ آپ کا قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ فرض نماز صحیح طریقے سے ایک جگہ بیٹھ کر ہی کھڑ کر کے نماز پڑھنے تو بہتر ہے، تو صحیح قبلے سے اگر پھر گیا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ نفل نماز تو سواری پر بھی جاتے جاتے پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز پڑھتے پڑھتے سواری پر اگر قبلے سے رخ پھر گیا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن فرض نماز کے لیے رخ قبلے کی طرف ہونا پڑے گا، اگر پھر گیا تو نماز نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی۔ مگر ایک چھوٹ ہے، دیکھو مگر یہ کہ قبلہ معلوم نہ ہو، قبلہ معلوم نہیں ہے تو پھر اس وقت میں اور کوئی بتانے والا بھی نہ ہو تو اس صورت میں غور فکر کرے، آدمی کس طرح قبلہ ہو سکتا ہے سوچے، غور کرے، اس کے بعد اگر نماز پڑھ لے تو پھر کوئی فرق نہیں ہے۔ آخری مسئلہ کیا، ریل میں نماز پڑھ رہا آدمی، ریل میں یا کسی بھی جگہ بس میں وغیرہ، تو یہاں آدمیوں کی غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ لاسٹ مسئلہ سن لو کہ ریل میں نماز پڑھ لیتے بہت سارے آدمیاں، ریل پلٹتی رہتی ہے، بعض لوگ کیا سمجھ جاتے، نماز پڑھ رہی تو بھائی قبلے کی طرف تمہارا رخ نہیں تھا جی بول کر بولے تو کیا فرق نہیں ہے بھائی، کیا فرق ہے، قبلے کی طرف نہیں ہے تو چہرہ کوئی بات نہیں ہے، ایسا بول کر بول دیتے ہیں۔ اگر قبلے کی طرف رخ نہیں کرتے تو پھر اصل بات یہ ہے کہ ایک جگہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے آرام سے، ٹائم میں وغیرہ میں کام کبھی، لیکن لوگ اسے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں قبلے کی طرف رخ کر کے، لیکن بہت سارے لوگ اگر تمہیں نماز پڑھ رہی تھی یہ قبلے کی طرف چہرہ نہیں ہو رہا، ایسا بول کر تو اسے کیا بھی نہیں ہوتا، ہو جاتی، ایسا معاف ہے، سفر میں کیا بھی کرے، چھوٹ ہے، ایسی باتیں بولتے رہتے ہیں، حالانکہ ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ قبلے کی طرف سے ہٹ کر دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی، ان کا عمل فقہا کی تصریحات کے خلاف ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو قبلے کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھنا پڑے گا، اتنے مسئلے ذہن میں کہاں رکھ سکیں گے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جتنی باتیں آپ کو یاد ہو سکتی ہیں ایک ہی بات کیوں نہ ہو یاد رکھنے کی کوشش کرو۔ دیکھو ایک آیت میں قبلے کے بارے میں کتنے مسائل نکل کر آ گئے، تو ایسا آپ بیٹھتے رہیں گے قرآن کے درس میں تو آپ کو اس طرح کے مسئلے آپ کو معلوم ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو سمجھنے کا، پڑھنے کا، عمل کرنے کے جذبہ شوق عطا فرمائے۔